وہ مایہ ناز اداکارہ جس کی شادی نے تہلکہ مچا دیا تھا، آخر اداکارہ کو شادی کے بعد اپنا ملک کیوں چھوڑنا پڑا؟ زبردست لو اسٹوری۔ ہالی ووڈ کی ماضی کی معروف اداکارہ صوفیہ لورین اپنے دور عروج میں جتنی مقبول ترین اداکارہ تھیں، ان کے شوہر فلم ساز کارلو پونتی اتنے ہی غیر معروف تھے، حالانکہ فلم نگری کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ 152 فلموں کے پروڈیوسر کارلو پونتی سے صوفیہ لورین کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ محض 15 سال کی تھیں۔ کارلو پونتی اس وقت بھی ایک جانے پہچانے فلم ساز تھے اور کئی نئے چہروں کو متعارف کرا چکے تھے۔ 6-7 سال تک دونوں کے درمیان رومانوی تعلقات چلتے رہے، لیکن کارلو پونتی چونکہ پہلے سے شادی شدہ تھے، اس لیے اطالوی حکومت اور رومن کیتھولک کلیسا دونوں ہی اس ممکنہ شادی کے خلاف تھے۔ لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود 1957 میں دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس جوڑے پر سیاسی اور مذہبی حلقوں کی جانب سے اتنی لعن طعن ہوئی کہ دونوں اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور فرانس چلے گئے اور وہاں 1966 میں فرانسیسی قانون کے تحت دوبارہ شادی کی۔ اس واقعے کے بعد اٹلی میں شادی اور طلاق کے سخت قوانین پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بعد میں ان قوانین کو خاصا نرم کر دیا گیا۔ اطالوی حکومت کے ساتھ کارلو پونتی کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے تھے۔ اپنا سرمایہ اٹلی سے باہر منتقل کرنے کے الزام میں وہ 15 سال تک عدالتوں کی پیشیاں بھگتتے رہے اور ان کے تمام اثاثے بھاگ سرکار ضبط رہے۔ ایک طویل قانونی جنگ کے بعد آخرکار 1980 میں کارلو پونتی کی خلاصی ہوئی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے اٹلی کو خیر باد کہہ دیا۔ پچھلے 25 سالوں سے وہ سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھے۔ قانونی جنگ میں کارلو کی فتح غالباً اس لیے ممکن ہوئی کہ وہ خود ایک پیشہ ور وکیل تھے اور انہوں نے میلان یونیورسٹی سے وکالت پاس کرنے کے بعد کئی سال اس پیشے میں گزارے تھے۔ 1940 میں وہ ایک فلم ساز کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ مقدمہ ختم ہوا تو فلم ساز نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی آدھی بنی ہوئی فلم اپنے وکیل کارلو پونتی کو بخش دی۔ اولڈ فیشن ورلڈ کے نام سے یہ فلم جب 1941 میں مکمل ہوئی تو کارلو پونتی کو فلم سازی کا چسکا لگ چکا تھا، چنانچہ انہوں نے وکالت ترک کر کے اپنی پوری توجہ فلم سازی کی طرف کر دی۔ کارلو پونتی نے اپنے کیریئر کے دوران شاندار فلمیں بنائیں جن میں ڈاکٹر زواگو، وار اینڈ پیس، لا اسٹرادا، 25th آور، سن فلاور، دی ورڈکٹ اور کیسینڈرا کراسنگ وغیرہ شامل ہیں۔ 1962 میں جب کارلو پونتی نے فلم ٹو وومن بنانے کا آغاز کیا تو ان کے ذہن میں صوفیہ لورین ہی کی شخصیت تھی۔ اس بھرپور کردار پر صوفیہ کو بہترین اداکارہ کا آسکر ایوارڈ بھی ملا۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والی معروف ہالی ووڈ اداکارہ صوفیہ لورین کی ابتدائی زندگی ایک کچی آبادی میں گزری تھی اور صوفیہ لورین نے بڑی غربت کی زندگی گزاری تھی۔ بعض اوقات 2 وقت کی روٹی بھی وقت پر میسر نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہی صوفیہ لورین بین الاقوامی شہرت یافتہ اور ایوارڈ یافتہ ہیروئن بنی اور دنیا بھر میں لاکھوں مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔